پانی کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے اور جو ماضی کے 5000 کیوبک میٹر سے گر کر اب 1000 کیوبک میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے۔ یہ صورتحال ملک میں ایک بڑی غذائی بحران کو جنم بھی دے سکتی ہے، اور اس سنگین صورتحال کا فوری حل کیا ہے، اس اہم مسئلے پر آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب الحق رنداوا صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ یو ویلکم۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو بتائیں کہ پاکستان میں جو آدھی زرعی زمین ہے وہ بنجر ہونے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ میم اس میں دو قسم کے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین جو اس وقت کلٹیویشن ہو رہی ہے اس میں سے آدھی، ویسے بھی آدھی سے تقریباً زیادہ زمین تو اس وقت بنجر ہی ہے جس کو ہم کلٹیویٹ نہیں کریں، خیر وہ اس موضوع میں نہیں محیط، تو احاطہ تو وہ کرتی ہے کہ جو زمین کلٹیویشن ہو رہی ہے اور پانی کی اس کمی کی وجہ سے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ آدھی رہ جائے گی۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ہماری اپنی مینجمنٹ بھی درکار ہے کہ اگر ہم اس مینجمنٹ اس کو امپلیمنٹ کریں تو یہ جو بنجر اراضی ہونے کا خدشہ ہے اس کے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور جو اس کا سورس ہے دریاؤں کا، خاص طور پہ جو پاکستان کے دریا ہیں، گلیشیئرز وغیرہ، وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں ٹمپریچر کی حدت کی وجہ سے، تو یہ ہے کہ اس سورس کو وہ تو ظاہر ہے ایک ڈپلیشن ہو جائے گی، وقت آئے گا جلدی ہو جائے گی، لیکن اس سے وہ ریزیلینٹ میتھڈ کون سا ہوگا کہ ہم اس کو پانی کو پریزرو کر سکیں اور دوبارہ ہم جو زمین بنجر ہو رہی ہے اس کو قابل کاشت بنا سکیں یا ان کو فیڈ کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں دنیا میں پانی کی کمی نہیں واقع ہوتی، پانی ایک خطے میں اگر گلیشیئر بنتے ہیں دوسرے میں نہیں بنتے تو وہاں پریسپیٹیشن بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ اگر گلیشیئر کی وجہ سے اگر پانی میں کمی آ جائے تو قدرت کا ایک اپنا سامان موجود ہے کہ بارش کی وجہ سے، رین فال کی وجہ سے وہ کمی دور ہو سکتی ہے۔ پلس اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی جو انسانی مینجمنٹ ہے وہ بھی ہم اس کو امپروو کریں تو اس کمی پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی سٹوریج کیپیسٹی کو بڑھا لیں کہ جب فلڈ آتے ہیں تو وہ جو سرپلس واٹر ہوتا ہے اس کے لیے جو ریزرو ڈیمز وغیرہ ہیں ان کو بڑھا لیں۔ آپ اربن ایریاز میں بھی اس کی ریزرویشن کر سکتے ہیں، اس کو ریزرو کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ جو اریگیشن لینڈز ہیں اس میں بھی آپ چیک ڈیم چھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی اتنی کیپیسٹی موجود ہے، مثلا اسوان ایک جگہ ہے، آپ اس میں صرف سٹوریج کے نقطہ نظر سے جو اس میں ندی نالوں میں پانی آتا ہے اس کو سٹور کر لیں تو 5 گنا جو کالا باغ ڈیم مجوزہ ہے یا بھاشا دیامر ڈیم اس سے زیادہ پانی وہاں آپ سٹوریج کر سکتے ہیں، اور وہاں پانی آتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر بہہ نکلتا ہے، اور ایسی زمین کو یہ جو کہ پوٹوار پلیٹو میں ہے ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں فیوچر میں استعمال کرنا ہے تو ہم وہ خطرہ نہیں مول لیتے کہ یہاں ہم ڈیم بنا لیں، ورنہ لوکل ہم دیکھیں روف ٹاپ ہارویسٹنگ کر لیں، بارش ہوتی ہے، آپ کی جو شہروں کے اندر گرین بیلٹس ہے آپ اس کے اندر رین واٹر ہے اس کے اندر وہ اس پرکولیٹ کروا سکتے ہیں، ایکوفر میں جا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ سٹوریج ٹینک بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ پنجاب گورنمنٹ نے اور سینٹرل گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے ہیں کہ سٹوریج ٹینک بنائیں، لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ لیکن جو ہمیں کمی واقع ہوگی نا اس وقت ہماری جو ایگریکلچر لینڈ کے لیے جو انڈس واٹر سسٹم سے اس وقت ہمیں فیڈ کر رہا ہے وہ تقریباً 175 بلین کیوبک میٹر، ٹھیک ہے، جس میں انڈس ریور بھی شامل ہے، بذات خود چناب بھی ہے اور جہلم بھی ہے، اور جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ فیڈ کرتے ہیں۔ اب خدشہ یہ ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے یہ بھی ڈپرائیو ہو جائے گا، اور سمندر میں جو پانی جاتا ہے کسی مقصد کے تحت وہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں، مختلف ہمارے پلیٹوز ہیں، اگر وہاں کا پانی جو ندی نالوں کا پانی چھوٹے ڈیم بنائے، اسوان میں بنائے، کالا باغ ڈیم ہے وہ شروع کر دیں۔ ہم نے بڑی دیر کر دی اب سٹوریج ٹینک بنانے میں اور سٹوریج ڈیم بنانے میں، اگر وہ ہم شروع کر دیں یا بنا لیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ کو اس کی کمی پوری کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ 50% زرعی زمین بنجر ہو رہی ہے، تو اس صورت میں کیا یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ ایک نیا بحران آئے گا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خوراک کا بحران؟ نہیں دیکھیں، اگر ہم اقدامات نہ کریں، یہ جو گریجولی آ رہا ہے نا، یہ جو ڈیفیشنسی ہے گریجولی آ رہی ہے، یہ نہیں کہ کل اگلے سال شروع ہو جائے گی، یہ آہستہ آہستہ آئے گی. تو اسی طرح ہم اگر ابھی جو لیٹ نہیں ہوئے ہم، اگرچہ ہم نے بہت سارا اقدامات میں تاخیر کر دی ہے، لیکن اب بھی اگر ہم اقدامات شروع کر لیں سٹوریج کے لیے علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ایکویفر کے اندر بھی پانی اتنا محفوظ کر سکتے ہیں، اور اپنے دریاؤں کی جو پریسیپیٹیشن ہے اور وہاں ییلڈ نکلتی ہے اس کو بھی اپنا امپروو کر سکتے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر کے لیے کافی حد تک یہ کمی پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب یہ بھی بتائیں کہ بیراج اور جو ہماری نہریں ہیں ان کی بھی مرمت نہیں کی جاتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بر وقت مرمت ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے؟ کیا گورنمنٹ کی پرائیورٹیز نہیں ہیں؟ دیکھیں میرا خیال نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہے نہ میرے پاس موجود ہے کہ مرمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے گورنمنٹ ایلوکیشن کرتی ہو اور ہم اس کو استعمال نہ کر سکتے ہوں. اور دیکھیں بیراجز کی مرمت یا جو آپ کے چینلز ہیں، اریگیشن چینلز ہیں، ان کی مرمت یہ کوئی اہم ایشو نہیں ہے. اہم ایشو یہ ہے کہ آپ کے جو کچے چینلز ہیں، اریگیشن چینل ہیں یا آپ کے چھوٹی نہریں ہیں، آپ اس کی لائننگ کریں تاکہ پانی ضائع نہ ہو. دیکھیں جو 175 سی بی ایم کیوبک میٹر پانی ہے، اس میں سے تقریباً 130 سی بی ایم جو ہے وہ پانی اریگیشن کے لیے ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی تقریباً 35 ملین کیوبک جو پانی ہے وہ ہم اپنی بد نظمی کی وجہ سے کہ ہم سنبھال نہیں سکے، اپنے بہترین جو ہمارا نہری نظام ہے اس میں اس کا ہم سسٹم نہیں امپروو کر سکے، اس وجہ سے ضائع ہو رہی ہے. اس 35 بلین کو جو ضائع ہو رہا ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں، اور یہ جو بحران آ رہا ہے اس پہ بھی قابو پا سکتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ ہمیں پتہ ہے ہر سال بارشیں ہوتی ہیں اور پانی آتا ہے، فلڈز بھی آتے ہیں، تو یہ جو پانی ہے ہم اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کئی ممالک ہیں اس میں سٹور کیا بھی جاتا ہے. تو پاکستان میں اس پر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیوشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ تقریباً 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری اس پروفیشنل جو میرا نالج ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1987 میں نے ڈیم کی سٹوریج، پانی کی سٹوریج کے بارے میں اور ڈیم کی افادیت کے بارے میں کافی کالم لکھے جو معاصر اخبارات میں بھی، ڈان وغیرہ دوسرے ساروں میں آئے، اور اس میں نے ثابت کیا کہ بھئی آپ بے شک کالا باغ بھی بنائیں، آپ بھاشا بھی بنائیں، آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بنائیں اور فوری طور پر شروع کر دیں. یہ 1987 کی بات ہے، لیکن افسوس کی بات ہے 40 سال گزر چکے. ہم نے بنایا تو ایک شروع کیا ڈیم دیامیر بھاشا، جس کی سٹوریج بھی اتنی محدود سی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا. دیکھیں 1998 سے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے اور اب تقریباً 28 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا. تو ایک ڈیم ہے، جبکہ ہمیں سائملٹینیسلی تقریباً ایسی کیپیسٹی کے 8-10 ڈیم شروع کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ ہم نے نہیں شروع کیے سٹوریج کیپیسٹی کے لیے. ٹھیک ہے. شاید ہمارے وہ لاشعور کے اندر یہ ہے کہ سٹوریج کے لیے پانی اکٹھا کریں گے تو کہیں بجلی نہ پیدا شروع کر دیں، ہائیڈرولک انرجی، اور وہ جو آئی پی پی کی افادیت ہے، وہ جو آئی پی پی کے پیاروں کو وہ نہ بند ہو جائیں، وہ آئی پی کی جو افادیت ہے وہ نہ ختم ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ کسان جو فصلوں کو پانی دیتے ہیں تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ کر سکتے ہیں ہم یا کچھ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیوب ویل کے ذریعے اندھا دھند پانی نکالا جاتا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت ایک ویلڈ کویشچن اور جو اس وقت بڑی سنگین صورتحال پیدا کر رہا ہے، وہ اپنے سوال اس پوائنٹ کو ریز کیا اور اس پہ فوری طور پر توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیں اب تو دیکھیں لوگوں کو سولر بھی مل رہی ہے، مفت مل رہی ہے. وہ سولر کی مدد سے وہ تو بے ہنگم اور مسلسل وہ پانی نکالے جا رہے ہیں زمینوں سے، اور ایسے فضول ضائع بھی کر رہے ہیں زمینوں کو اریگیشن کرنے کے لیے.
تو میں سمجھتا ہوں، اور اسی طرح شہروں میں دیکھیں آپ، شہروں کے اندر تقریباً اب لاہور کا اربن ایریا ہے، اس میں تقریباً 50,000 دکانیں ایسی ہیں جو گوشت کی ہیں یا دودھ کی ہیں. کبھی آپ نے وزٹ کریں بازاروں مارکیٹوں میں تو صبح ارلی ان دا مارننگ جب ہم سارے لوگ سوئے ہیں یا عمال حکومت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت یہ لوگ اپنی دکانوں تھڑوں کو صاف کرنے کے لیے کتنے بے ہنگم طریقے سے یہ واسا کا استعمال کر رہے تھے. یا وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ واسا کا پانی یہ تو ہم زمین سے نکال رہے ہیں. بھئی زمین سے نکال رہے ہو تو ایکوفر بھی تو زمین واسا کے کنٹرول میں نا. آپ وہاں سے پانی اتنا نکال رہے ہو اور اپنی جتنی بھی آپ کے سبزیوں کی اور گوشت کی آلائشیں ہیں اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ ایکوفر سے پانی نکال کے ہمارے اربن ایریاز کی دکانوں میں آپ صبح صبح ملاحظہ کریں کہ کتنی مقدار سے پانی ضائع ہو رہا ہے اور نکال کے وہ اس کو واش کرتے ہیں. یہ حیرت انگیز ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم اپنی جو سامان لاتے ہیں صبح صبح سجانا ہوتا ہے اس کو ہم کئی کیوسک پانی ضائع کر کے اپنی موٹریں لگا کے یا واسا کے ساتھ کنیکشن سے لے کر ہم ان کو صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پانی بہت ضیاع کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آبویسلی بہت سی کوتاہیاں جو حکمرانوں کی بھی ہیں اور ان کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں. ان کو پتہ ہے ہر سال پانی آتا ہے، وہ اس کو بھی سٹور کر سکتے ہیں. دوسرا وہ ڈیمز میں پتہ نہیں کیوں نہیں انویسٹ کرتے، شاید کرنا نہیں چاہتے، اور یہ بحران انہوں نے خود ہی کریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے بڑے ایزی سلیوشنز ہیں. اور اگر میں اور آپ ادھر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں تو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، شاید وہ کرنا نہیں چاہتے. دوسرا حبیب صاحب یہ بتائیں کہ ایز این انڈیویجول ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی پانی کا جو استعمال ہے وہ اگر کر رہے ہیں، ہمیں پانی مل رہا ہے تو وہ بھی ایک نعمت ہے، ہم اس کو ضائع نہیں کریں. لیکن ہم لوگ بھی پانی ضائع کرتے ہیں، تو تھوڑی سی حوالے سے اویئرنیس دیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے اور ہم سب کو بھی ایز این انڈیویجول پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. بات وہی ہے جو آپ نے شروع میں کی سوال میں کہ ہمارے جو صاحب نظر ہیں اور صاحب اقتدار ہیں وہ پانی سے صرف نظر کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں اس کی مینجمنٹ کے لیے. دیکھیں انڈیا کا ہر روز سنتے ہیں ہم کہ جی وہ سٹوریج ٹینک بنا رہا ہے دریاؤں کے اوپر، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کسی نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا کہ بھئی ہم اس کو روکیں. تو جب پبلک یہ دیکھتی ہے کہ عوام کے ہماری حکومت کو اس کے سے کوئی سروکار نہیں زیادہ تر، اور حکومت کو اتنا سیریس نہیں لے رہی جو ہندوستان ہمارا پانی روک رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی وافر ہے، وہ بھی بے دھڑک. آپ دیکھیں گھروں میں کتنا استعمال ہوتا ہے، فرش دھو رہے ہیں، گاڑیاں دھو رہی ہیں، یا ہم وضو وغیرہ کے لیے یا صفائی کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری عادت بن گئی ہے، قومی عادت ہے کہ ہم پانی کو مقدار کے حساب سے نہیں یا اس کو بچت کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے، بس جتنی ہماری مرضی ہو کھلا رہ جائے کھلے استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں پانی ہم ایکوفر سے لے کر یہ جو استعمال کر رہے ہیں یہ ہم پلوٹڈ کر رہے ہیں اس کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ پھر ہمارے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اور پھر ہم استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو پانی پلوٹڈ ہو جاتا ہے ہماری صفائیوں کے بعد، بے دریغ صفائیوں کے بعد شہروں میں، تو وہ دوسرے پانی کو بھی پلوٹ کر دیتا ہے، وہ قابل استعمال نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی، بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس میں کاسٹ بھی بڑی آتی ہے اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے شہروں کے اندر. تو ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم پانی کو اکنامیکل طریقے سے بچت کے ساتھ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سلیوشن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نیا نہری نظام بنائیں اور جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے وہ بھی سٹارٹ کریں؟ دیکھیں یہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے یہ تو ہمیں ہر گھر کو، ہر ادارے کو اور ہر شہر کو اس کے لیے مینجمنٹ کرنی چاہیے. روف ٹاپ ہارویسٹنگ ہے، یہ گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کے گھر کی چھت سے جو بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے آپ اس کے لیے ایک علیحدہ سٹوریج بنائیں اور اس میں ڈال دیں اور اس کو ایکوفر میں ڈال دیں، یا آپ اپنی پودوں کی پلانٹیشن کے لیے استعمال کریں. لیکن اس میں دیکھیں شہروں کے اندر ایک قباحت ہے، میں تقریب 5-6 سال سے رو رہا ہوں کہ بھئی آپ جو لیول ہے ان کا، جو روڈز کا لیول ہے، بلڈنگز کا لیول ہے، آپ کے گرین بیلٹس کا لیول ہے، وہ اس طرح ڈیزائن کریں کہ آپ کی بارش کا پانی آپ کے جو گرین لینڈز ہیں، آپ کے لوور لانز ہیں، یا آپ کے جو اس میں گرین بیلٹس ہیں اس میں چلا جائے اور وہاں سے ایکوفر میں چلا جائے. ہماری گرین بیلٹس، ہمارے لانز، ہماری دوسری جو ہمارے گھر ہیں وہ ہماری سڑکوں سے اونچے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اور ہمارے جو لان ہیں وہ ہماری سڑکوں سے اونچی ہیں اور یہ جو گرین بیلٹس ہیں وہ بھی اونچی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا پانی روڈز پہ آ جاتا ہے اور گرین بیلٹس پہ جاتا نہیں, پرکولیٹ نہیں ہوتا. تو اربن سطح پہ بلکہ چھوٹے قصبوں میں بھی ہمیں یہ انتظام کرنا چاہیے کہ لیولز کو ہم کانسٹنٹ کروائیں اور ان کی